بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم آپ کے ساتھ اس نشست کے آغاز میں 3 باتیں بنیادی طور پہ عرض کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے ذمے ایک کام تھا، آپ کو یاد ہے؟ اچھا، کس بچے نے اس پہ تحقیق کی ہے، ڈکشنریز دیکھی ہیں؟ 1 2 3 4 اچھا بیٹے، آپ نے کیا پڑھا؟ جی، لالٹین کے معانی لکھے ہیں۔ اور آپ یہ جیب سے کیا نکال رہے ہیں؟ معانی لکھے ہیں۔ تو یادداشت میں کیوں نہیں، ذہن میں کیوں نہیں؟ چھوڑو بیٹے، یہ بھی کوئی علم ہوا؟ یہ بھی کوئی علم ہوا کہ آپ پرچیاں رکھ رکھ کے دیکھ کے پڑھتے رہیں؟ یہ تو کوئی چیز نہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں مانتے۔ علم وہ ہے جو مستحضر ہو، علم وہ ہے جو اس کے سوال کے پورا ہونے سے بیشتر آپ کے ذہن میں وہ جواب اور اس جواب پر جو اعتراضات اور ان کے جوابات، یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں، ورنہ کتابیں بھری پڑی۔ آپ کو جو کچھ لالٹین کے بارے میں زبانی پتہ ہے وہ بتائیے۔ انگلش میں لینٹرن، لینٹرن یہ ہے اصل، ٹھیک ہے؟ اس سے لالٹین بنا ہے۔ چلیے دوسرا بچہ بھی، آپ روشنی لال ہوتی ہے اس وجہ سے لالٹین کہتے ہیں۔ آئندہ بیٹے روشنی اس کی شیشے سے منعکس ہو کر باہر کو آتی ہے نا، تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور حقیقت میں دنیا میں موجود ہے کہ اس کی روشنی سبز ہوتی ہے۔ تو آئندہ سے لالٹین کی بجائے سبزٹین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہالینڈ میں ہم نے دیکھا ہے، جہاں باغات کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں کیا کیا رکھا جائے، لالٹین کیسے روشن کی جائے، اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہ بنی۔ تشریف رکھیے جی عزیز صاحب، کہیے۔ لینٹرن اور کیا مطلب؟ تو کیا مطلب؟ سمجھ کے آنا چاہیے تھا، کچھ نہیں، سمجھ کے آنا چاہیے تھا۔ اگر اس کی پوری سمجھ نہیں ہے تو آپ کو ہاتھ بلند نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ آپ نے اس کے معانی تک تو جانے نہیں۔ الف جو لکھا ہوا تھا اور کیا تھا آگے؟ میم اور سا، یہ حروف۔ آپ تشریف رکھیے بیٹے، یہ جو حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان حروف کو اصل میں کسی بھی ڈکشنری کے آغاز میں دیکھنا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ ڈکشنریز لکھتے ہیں، لغات لکھتے ہیں، وہ لغات میں پہلی جلد کے 2، 4، 5، 7ویں صفحے پر لکھ دیتے ہیں کہ جہاں بھی الف آئے گا اس سے مراد یہ ہوگی، جہاں پہ فا آئے گا اس سے مراد یہ ہوگی۔ فا سے مراد
لکھ دیتے ہیں کہ فارسی مراد ہے. آگے جو بھی آپ نے پڑھا ہے یہ سا سے کیا مراد ہے, یہ اس ڈکشنری والے نے لکھا ہوگا کہ اس کے نزدیک سا سے کیا بنتا ہے. تو یہ حروف جہاں بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں ڈکشنریز میں, فوراً پہلی جلد پہ جانا چاہیے. وہاں ابتدائی صفحات میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے. مثلاً ہے لکھا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہندی سے یہ لفظ اردو میں آیا ہے. انگلش کی آپ ڈکشنری دیکھ رہے ہیں, وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسے حروف پائے جاتے ہیں, ان حروف کو بھی دیکھنا چاہیے. اب ڈکشنریز عام طور پہ 12 15 20 حتیٰ کہ آپ کے ہاں ایک ڈکشنری موجود ہے یہ بیٹے 50 سے کچھ زائد یا 50 جلدوں پہ دے خدا بخش, دیکھیے گا, فارسی کی ہے اور بہت قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے بیٹے, جب لائبریری کے لیے اسے خریدا گیا تھا تو کراچی میں اس کی قیمت 1.5 لاکھ تھی. اب نیا پرنٹ اس کا آیا ہے ایران سے, تو اب یہ 48-50 ہزار تک پہنچ گئی. ہم قیمتیں آپ سے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتابیں کتنی ویلیویبل چیز ہیں. اور اصل تو بیٹے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, کمال کی ڈکشنری انہوں نے لکھی ہے. آغاز میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے پھر بات کیجئے. اور کون بچہ ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے بیٹے. لینٹرن یہ ہے. اب جب آپ جا کر دیکھیں گے, اس پہ پورا کوئی مقالہ پڑھیں گے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیزیں کیا ہوا کرتی. ٹھیک ہے, علم میں بیٹے 2 چیزیں ہونی ہی چاہیے. ایک چیز اس کا پھیلاؤ ہے علم کا, اور ایک چیز اس کی ڈیپتھ ہے, گہرائی. ٹھیک ہے, ہمارے اساتذہ ایسے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ ہم ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو وہ اتنی اپنی گہرائی اور علم کی وسعت کا بیان ہوتا تھا کہ سمجھتے تھے جیسے یہی پڑھ کے آئیں. پھر کسی اور علم کی بات ہوتی تھی, وہ اس پہ بھی ویسے ہی بولتے تھے جیسے پہلے پہ بولتے تھے. ان سب چیزوں میں نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ تعلقات مت بڑھائیے. جس بچے کی دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں نا بیٹے, وہ کبھی لکھ پڑھ نہیں سکتا, وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو. یہاں سے چھٹی ہو گئی, چھٹی سے پہلے اس کو میسج کر دیا اپنے دوستوں کو گاؤں میں کہ میں آ رہا ہوں, آج رات کا کھانا فلاں جگہ کھائیں گے, اچھا کل دوپہر میں ملنا, کل صبح ملنا, اچھا مجھے ایک دن کی چھٹی ہے فلاں جگہ پہ چلیں گے, فلاں ندی پہ نہانے چلیں گے. یہ سب تعلقات جو ہے نا بیٹے, یا تو تعلقات کو پال لے یا علم حاصل کر لے, ایک کام ہو سکتا ہے, 2 نہیں. کند ذہن بچہ جو ایک حرف نہیں پڑھ سکتا تھا, اگر اسے تعلقات کا یہ مرض نہیں نہ لگا, اگر یہ جرثومہ یہ اس میں داخل نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ پڑ ہی جاتا ہے. لیکن بیٹے بڑے بڑے ذہین بچے ہم نے دیکھے, ان کو تعلقات کا مرض چمٹا ہوا تھا. اس کا ٹیلی فون, اس کی بات, اس کے گھر جانا, یہ کرنا وہ کرنا, سارا دن صبح سے لے کے شام تک سوائے لوگوں سے ملنے اور گپے مارنے کے دوستوں سے اور کچھ کام نہیں تھا اس کا. نتیجہ یہ کہ وہ ڈوب کے رہا. کبھی تعلقات کو مت بڑھائیے, کبھی بھی, بس جتنی ضرورت اتنا تعلق. ایک بات تو یہ تھی کہ لالٹین کے متعلق اب اگلے ہفتے آپ کا بدھ کو امتحان ہے اور جمعرات کو چھٹی اور جمعہ بھی. ٹھیک ہے, خوش ہو رہے ہیں نا آپ چھٹیوں پہ؟ تو چلیے پھر اس سے اگلے بدھ کو ہم بات کریں گے لالٹین پہ انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھ کے آئیے، ہم بھی کچھ عرض کریں گے، 2-4 جملے، 2-4 الفاظ. ٹھیک ہے بیٹے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ بچوں کے دوستیوں میں گروپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، ایک گروپ کی خبر ہمیں پہنچی ہے. اس دن فجر کے بعد سو نہیں پائے تو بچے نیچے سے گزر رہے تھے اور ہم کھڑکی سے دیکھ رہے تھے. تو بھی ایک گروپ ہے، تو بیٹے خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ یہاں انسان بننے آئے ہیں اور اس لیے کہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے بیٹے، مناسب نہیں لگتا کہ میں اب اس گروپ کو بلاؤں اور ان سے بات کروں، اس لیے آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں. خیال کرنا چاہیے بیٹے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے اساتذہ اور آپ کے بڑے آپ سے ناراض ہوں. آپ کو ایک قصہ سنائیں بہت اچھا، مگر آپ میں سے جو سمجھ پائے وہ سمجھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں ایک طویل سفر سے واپس آیا، لکھنؤ پہنچا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی روحانی شخصیت، ایسا کوئی بچہ جسے حدیث کے علم پہ استحضار ہو، جسے حدیث پہ عبور حاصل ہو، کوئی ہونا چاہیے. مدت ہو گئی خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہوا. تو میں سوچتا رہا کہ خاندان میں کون سا ایسا لڑکا ہے جسے حدیث کے لیے منتخب کریں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ اور نسبت یہ بہت بڑی چیز ہے. تو فرمایا کہ میری نظر اپنے بھانجے محمد ثانی پر پڑی کہ اس میں اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور محمد ثانی اگر حدیث پہ پڑھیں، لکھیں اور کمال حاصل کریں تو خلق خدا کو ان سے بہت فائدہ پہنچے. تو میں نے ایک خط لکھا. سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور حضرت اس وقت پڑھا رہے تھے، ان کے علم کے عروج کا دور تھا. تو میں نے عریضے میں لکھا کہ حضرت میں اپنے بھانجے سید محمد ثانی کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس پہ شفقت کی نظر رکھیں گے اور خاص اپنے شاگردوں میں اس کو شامل رکھیں گے. تو محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جب میں خط لے کر پہنچا تو حضرت نے خط پڑھا، ہنسے، رکھ دیا اور فرمایا کہ آپ شروع کیجئے پڑھائی، اور علی میاں کو میں جواب لکھ دوں. یہ بچوں ساری زندگی کام آنے والی بات ہے، ساری زندگی. شیخ رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ علی میاں، مجھ سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ میرے بس کی بات نہیں. مجھ سے فائدہ اٹھانا خود طالب علم جو ہے نا، جو آتا ہے، فرمایا کہ تجربے کی بات تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ عزیز موصوف جو آئے ہیں یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ مجھ سے کتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں. بس بیٹے یہ بات، آپ ہیروں کی کان میں چلے جائیں، آپ کتنے ہیرے جمع کر سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ہے.
اس کی ایک اور مثال ہم ٹائم سے دیتے ہیں کہ ٹائم جو ہے، وقت، اس کو کتنا زیادہ صحیح آپ اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ ٹائم نے کیا کرنا ہے، وہ تو گزر رہا ہے۔ ایک سونے کی کان میں آپ چلے جائیں، ہر طرف سونا ہی سونا ہے، کتنا سونا آپ زندگی میں اس سے نکال سکتے ہیں، یہ آپ پہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نالا ہے پانی کا، صاف چشمے بہہ رہے ہیں، آپ کتنا پانی پی سکتے ہیں، یہ آپ کی پیاس پہ ہے۔ آپ کو 1 گلاس کی پیاس ہے تو 1 گلاس پئیں گے نا، اور آپ کو 10 گلاس 10 برتن چاہیے آپ کی پیاس کو بجھانے کے لیے، تو یہ نالا تو ناکافی نہیں ہے، نالا تو بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے صاف اور شفاف۔ بالکل اسی طرح بیٹے، ہمیشہ اپنے اساتذہ، ان سے فائدہ اٹھانا آپ کے بس میں ہے، استاد کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ جتنا انہیں کریدیں گے، جتنا ان سے محبت اور تعلق ہوگا، جتنا آپ ان کی نظر میں آئیں گے، جتنا آپ اچھا پڑھ لکھ کے اپنا نام پیدا کریں گے، اور ان کے دل و دماغ پر جتنا آپ قبضہ کر لیں گے، چھا جائیں گے، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے بچھا دیں گے۔ یہ شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس کے بعد جملہ کہنے کو جی تو نہیں جاتا، بہت تردد ہے، بے ادبی نہ ہو، لیکن آپ کے سمجھانے کو عرض کرتے ہیں کہ یہی تجربہ ہے بیٹے ہمارا بھی۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اور ان کا علم ان کی نوک زبان پہ تھا، وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ پرچیاں دیکھ دیکھ کے کریں۔ ٹھیک ہے، جتنا اس سمندر میں ہم تیرے، اتنا ہی پتہ چلا کہ یہ اگر خدا انہیں زندگی دیتا اور وہ 100 سال 200 سال کے لیے ہوتے، تو ان کی ہر مجلس میں نئی بات تھی، ہر میٹنگ میں نئی بات تھی۔ مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ سے ہم نے ابن ماجہ پڑھی، حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے گھر پہ ٹھہرا کر ہمیں پڑھائی۔ کیا کمال تھا ان کا، صبح پڑھاتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں، شام کو پڑھاتے تھے نیا کوئی باب کھل جاتا تھا، رات کو پڑھاتے تھے کوئی نئی چیز ہو جاتی تھی، اور کام جو دیتے تھے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے حدیث میں یہ بات آئی ہے، یہ سارا ہمارا کتب خانہ ہے، تم اس میں وہ چیز دیکھو۔ اب وہ بس وقت گزرتا تھا کتابیں دیکھتے ہوئے، اور جس دن اچھی تحقیق، اچھی چیز پیش کی، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ اس لیے بیٹے، آپ جس استاد سے بھی پڑھتے ہیں نا، جب آپ ان کو گہرائی میں پہنچیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ وہ کان آپ کو سب کچھ دے سکتی ہے، مگر آپ کی ہمت ہے آپ جتنا لے لیں اس کان سے، یہی چیز ہوا کرتی۔ تو ایک بات تو آپ سے عرض کرنا تھی چھٹی کی بھی، وہ بھی ہو گئی، ایک بات لالٹین کی تھی وہ بھی ہو گئی، تیسری بات یہ بہت کام کا نقطہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو شاگرد استاد سے فائدہ اٹھائے، بس وہ سمجھ جائے کہ میری پیاس جتنی بھی ہے نا، وہ ان کے ہاں سیرابی کا سامان ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں، اور حضرت فرماتے تھے کہ محمد ثانی نے رحمہ اللہ بہت جلد اپنا مقام شیخ کی نظر میں حاصل کر لیا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے بڑا کام لیا۔ حضرت نے فرمایا میرے شیخ کی سوانح لکھو، جب وہ لکھ کے پیش کی تو بہت حضرت خوش ہوئے۔ پھر فرمایا کہ میں بھی اب مرنے کے قریب ہوں، میری بھی سوانح تم ہی لکھ دینا۔ یہ اللہ کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے کہ محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی عمر پائی، اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انتقال کر گئے،
لیکن یہ سب نابغہ روزگار تھے، ایک سے ایک بڑا آدمی تھا یہ بیٹے۔ اچھا جی، اب اس واقعے اور قصے کے بعد ایک چیز آ گئی کہ پہیلیاں تھیں 3۔ اب تو آپ خوش ہو رہے ہیں، ہاں، اور علم کی باتوں پہ خوش نہیں ہوتے؟ تو کس کس نے پہیلیوں کو بوجھ لیا؟ ایک، بس باقیوں کو یاد ہی نہیں رہی۔ 2، 3، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بیٹے۔ پہیلی کیا تھی؟ ایک جانور ایسا ہے پانی میں کرتب دکھلائے، خشکی میں زندہ رہتا ہے، پانی میں مر جائے۔ وہ جانور کون سا ہے؟ جی نہیں، پہلی سے پہلے شروع کریں نا۔ ایک جانور ایسا ہے پانی میں کرتب دکھلائے۔ صابن پانی میں ڈالو نا تو کبھی ہاتھ سے پھسل کے گر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا جانور ہے جو پانی ہو تو پھر کرتب اس کے سامنے آتے ہیں۔ خشکی میں زندہ رہتا ہے، پانی میں مر جائے، پانی میں گھل جاتا ہے۔ مشکل تھی نا؟ اچھا، دوسری تھی صاف ہو میدان گزرے، صاف ہو میدان گزرے وہ جہاں سے آتا ہے، پکڑ میں جانے کے نشان سے۔ وہ جب جا رہا ہوتا ہے نا تو اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ آپ اس سے اس تک پہنچ سکتے ہیں اور صاف کر دیتا ہے میدان۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ربڑ مٹا دیتا ہے نا سب چیزوں کو، صاف ہو جاتا ہے نا۔ اور پکڑا کہاں جاتا ہے؟ جب اس کے بعد آپ صاف پیپر دیکھتے ہیں، حرف مٹے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ربڑ کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سوچا نہیں آپ نے؟ اچھا، تیسری کون سی تھی؟ وہ تو بہت آسان ہے۔ ایک درخت کی 5 ٹہنیاں، 2 پر دھوپ، 3 پر چھاؤں۔ یہ تو سب کو ہی آتی ہوگی۔ 5 نمازیں، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تو آسان چیز ہے، اس پہ کیا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا، تو آج پہیلیاں آپ کو بہت سی سنائیں، کیونکہ پھر آپ نے ملنا نہیں، پھر 1 ہفتے کا ناغہ ہو جائے گا، پھر 15 دن بعد آپ ملیں گے، تو ہمیں بھی تو انتظار رہتا ہے نا کہ بچے کب آئیں گے، کب بات ہوگی، کب ہم کہانیاں بچوں کو سنیں اور سنائیں۔ تو ایک چیز یہ بتائیے، پہیلی ہے، کالے پر جب تاؤ آئے، تاؤ سمجھتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے۔ مجھے اس بات پہ طیش آیا، غصہ، مجھے اس کی بات پہ تاؤ آیا۔ تاؤ کا مطلب غصہ، ناراضگی۔ ناراضگی اور غصے میں انسان ایک طرح سے گرم ہو جاتا ہے، جسم اس کا، اور وہ کئی لوگوں کو دیکھو یہ بیٹے خاموشی سے اور مشاہدہ کرو، انہیں لڑنا جب ہوتا ہے نا تو شلوار یا پاجامے پہ یا پینٹ پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں نیچے کی طرف اور اسے اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ آپ میں سے کسی بچے نے غور کیا؟ لڑائی کے آغاز میں جب صحیح تاؤ آتا ہے نا تو ایسے کھینچ لیتے ہیں اپنے کپڑوں، نتیجہ یہ کہ
گھٹنوں کے نیچے تک جو پنڈلیاں یہ نظر آنے لگتی ہیں. قرآن نے اس کو کہا ہے یوم یکشف عن ساقٍ، اور جس دن پنڈلیاں کھل جائیں گی، پنڈلیاں نظر آئیں گی. یعنی شدید جنگ جب شروع ہوتی ہے تو پھر غصے سے یہ حال ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کہا ہے کہ جب بہت شدید اور مشکل وقت تمہیں پیش آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے دنیا میں، جب اللہ پروردگار عالم کی زیارت ہوگی تو وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے. کتنی بری بات ہے بیٹے، ساری امتوں کے مسلمان سجدوں میں پڑے ہوئے ہوں اور یہ اکیلا منافق کھڑا ہے، اس نے نماز چکے نہیں پڑھتا، اس سے سجدہ ہی نہیں کر سکے گا. تو اس لیے کشف ساق، مشکل وقت، پنڈلیوں کا کھل جانا، لڑائی کے لیے تیار ہو جانا، تاؤ میں آ جانا. تو پہیلی یہ ہے کہ کالے پر جو تاؤ آئے، سر پہ وہ گوری کو نچائے. یہ تو معاملہ آج ہی آپ صاف کر دیں. کالے پر جو تاؤ آئے، سر پہ وہ گوری کو نچائے. کالا جب تپ جاتا ہے نا، ایک جی بیٹے توے پر، بہت اچھے دیکھا ہے. کالے پر جب تاؤ آئے، گوری سر پر وہ گوری کو نچائے. تو توا کالا ہوتا ہے نا، کالا جب تپ جاتا ہے. ایک آدمی کا نام تھا، یہ سجا کہتے ہیں اسے. اردو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بیٹے پتہ چلے گا کہ اردو میں مثلاً شاعری ہے، نثر ہے، مرثیہ ہے. مرثیے کے متعلق بہت خوبصورت بات کہی میر انیس نے. آپ بچوں میں سے کوئی ڈھونڈ کے لائے کہ میر انیس نے یہ کہاں کہا ہے. جب تم بڑے ہو جاؤ گے، ہم تو نہیں ہوں گے اس وقت، لیکن یہ ڈھونڈنا، اگر کہیں تمہیں مل جائے تو سمجھنا تم نے بڑا کام کیا. میر انیس نے کہا ہے کہ اگر کربلا کے سچے واقعات بیان کریں جو تاریخ کے مطابق ہیں، تو پھر مرثیے کا ایک بند بیان کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی. اس سے مرثیوں میں مبالغہ ہوتا ہے نا، اور بہت ہی مبالغہ کرتے ہیں. ادھر ادھر کی بہت سی بھرتیاں ہوتی ہیں، تب جا کر مرثیہ بند. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں تشریف لائے. اب ان کا آنا ایسے ہی تھا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہیں آتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے. میر انیس نے اسے باندھا ہے. اب یہ بات آپ کی سمجھ سے ذرا سی اوپر کی ہے. میر انیس کہتا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. کربلا میں حضرت کیا تشریف لائے ہیں کہ زمین ہل گئی ہے، اور زمین کو تو چھوڑو، آسمان کانپ رہا ہے. پرانا آسمان، صدیوں کا بڈھا، وہ بھی کپ کپی تاری ہے کہ کون شیر آ گیا. حالانکہ نہ زمین کانپی نہ آسمان کانپی، کچھ بھی نہیں. کربلا برحق سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قربانی بالکل برحق بیٹے. بہت بڑے آدمی تھے، بڑا کام انہوں نے کیا، لیکن یہ مرثیوں میں ان چیزوں میں مبالغہ. اسی طرح ایک چیز اردو میں ہوتی ہے سجا. سجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی فکرہ، کوئی جملہ، شاعری کا کوئی جملہ، اسے آپ کسی عمومی سطح سے اٹھا کر اوپر لے جائیں. یہ سجا کی ایگزیکٹ تعریف نہیں ہے، لیکن کبھی زندگی میں خیال آیا تو بات کریں گے. سجا بناتے ہیں. اب دیکھیے
اس بچے نے بہت اچھا بوجھا کہ توا اور روٹی، تو کالے توے پہ یہ بھی آیا نا کہ کالے پر جو تاؤ آئے، تو کالے نام بھی تو ہوتا ہے. کسی کا نام سنا ہے؟ کالا خان. کالے خان کی ہمارے ہاں کیا چیز مشہور ہے؟ نہاری. واہ واہ. اوے کہاں رہتے ہو آپ ہیں؟ بنی چوک میں. دیکھو نا اس کے قریب کالے خان کی نہاری بہت مشہور ہے، کرتار پورہ کے پاس. کرتار کس سے کہتے ہیں؟ کرتار بھگوان اللہ عز و جل، خدا. ٹھیک ہے، تو کرتار پورہ کا نام اس لیے کہ خدا وہاں بستا ہے. کسی نے اپنی نیکی سے سکھوں نے یہ نام رکھا تھا. الہ آباد جہاں پر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا خصوصی کرم. تو بچوں ایک آدمی کا نام تھا محمد کالے. کالا خان بھی ایک آدمی ہے، کالے خان بھی آدمی ہے، محمد کالے رکھ لیا اس کا نام. تو سب لوگ اسے محمد کالے کہتے تھے. تو اس نے ایک دن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت مجھے بڑا برا معلوم ہوتا ہے، لوگ جب کہتے ہیں نا محمد کالے، تو حضرت نے اس کا سجا بنا دیا. یا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے بنایا، بہرحال سجا اس کا بنا. اور حضرت نے لکھا اب کالے خان پہ کالے پہ غور کرو. ہر دم نام محمد، ہر دم نام محمد کالے. سمجھ آئی؟ کالے کو حضرت نے ایک مصرے میں سجا دیا، ہر دم نام محمد کالے. تو ہر لمحہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، ان کی یاد، ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار کرو. تو محمد کالے جو تھا نا، محمد کالے کو حضرت نے منقسم کر دیا، ہر دم نام محمد کالے، ایسے سجا اس کا بنا دیا. اچھا جی، تو کالا توا ہوا، کالے پر جو تاؤ آئے سر پر وہ گوری کو نچائے. تو پھر اس کالے کے تاؤ سے گوری پک جاتی. گوری سے مراد روٹی. سانپوں بھری ایک پٹاری، سانپوں بھری ایک پٹاری، سب کے منہ میں دبی چنگاری. سانپوں بھری ایک پٹاری، سب کے منہ میں دبی چنگاری. اچھا، سب سے پہلے اس بچے نے، جی بیٹے آپ کہیے. روٹی کیسے بیٹے؟ آپ خود سوچئے، سوچ سمجھ کے بات کیجئے ہمیشہ. سانپ اس میں کہاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ تشریف رکھیے. جی بیٹے. ہیں کیا؟ چاول. سانپوں کی پٹاری تو نہیں ہوتی، اور نہ ہر چاول کے منہ میں ایسی چیز ہوتی ہے. نوڈلز بھی نہیں. اوفو، نوڈلز کہاں سے کھانے لگے آپ لوگ؟ اچھا، اور بتائیے بیٹے. تندور. بات تو ایک ہی ہے. آپ تنور کہیے وہ بھی وہی چیز ہے، تندور کہیے وہ بھی وہی چیز ہے. تنور خالص عربی کا لفظ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفارت تنور، تشریف رکھیے. اور جب تنور سے پانی بہنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ اس قوم پر جو عذاب آئے گا تو اس کا کوئی نشان بھی مجھے بتا دیں، شروع کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا تنور سے پانی نکلے گا. تنور میں ہمیشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آگ. اور جب عذاب آنا تھا تو کیا نکلنے لگا؟ پانی. اس کا مطلب ہے لوگ جب الٹی حرکتیں کرتے ہیں تو خدا بھی عذاب الٹے طریقے سے پھر دیتا ہے. پتھر جو پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں پھر اوپر سے برسنے لگتے ہیں.
قوم جب غلط رویے اختیار کر لیتی ہے تو اللہ کا عذاب بھی انہیں اسی طرح پکڑ لیتا ہے. کھیل کود، غفلت، نمازوں کی پابندی، کچھ نہیں، وقت کا برباد کرنا، یہ ساری چیزیں بیٹے جب آتی ہیں نا تو پھر اللہ حکمران بھی ایسے ہی دے دیتا ہے. جھوٹی قوم پہ جھوٹے حکمران آ جاتے ہیں. تو اس لیے تنور جہاں آگ رہتی تھی پانی ابلنے لگا. اللہ نے کہا وفارت تنور، اور تنور سے پانی اچھل کر کود کر باہر آیا. اور بس وہ پھر پانی اللہ کا بھیجا ہوا، کون اسے روک سکتا تھا. اچھا بیٹے آپ بتائیے. سوئیاں. چنگاری کہاں ہوتی ہے؟ نہ روٹی میں، نہ سوئیوں میں، نہ نوڈلز میں. کہاں ہوتی ہے؟ ایک بار حکے میں. کہاں؟ ایسے ہاں حکے میں چنگاری ہوتی ہے مگر حکم کا مطلب بنتا نہیں. ایک بار بولیے اور صحیح. چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سانپوں بھری ایک پٹاری، سب کے منہ میں دبی چنگاری. یہ کیا چیز ہے؟ ماچس. پٹاری میں سانپ بھرے ہوئے ہیں نا، تیلیاں بھری ہوئی ہیں نا، اور ہر ایک کے منہ میں چنگاری ہے. ماچس. اور ماچس جلانا اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹو اسٹرائک اے میچ. اسٹرائک، ماچس کو جلانا. سلائی کو رگڑنا. اس کے بعد وہ بھڑک اٹھتی ہے، اس میں چنگاری یا یہ نکلتی ہے. اب بتاؤ نوڈلز والے کہاں گئے؟ ہاں اچھا، اس لیے بیٹے دیکھو اب یہ بظاہر ایک لفظ ہے ٹو اسٹرائک اے میچ. اسٹرائک کس کو کہتے ہیں؟ اسٹرائک کہتے ہیں ٹکرا جانے کو. اسٹرائک کہتے ہیں جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ قوت سے ٹکرائے، خواہ وہ قدرتی طور پر ٹکرائے اور یا کوئی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو قوت استعمال کر کے دوسری سے ٹکرا دے. اسٹرائک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ ایک لفظ جب دیکھتے ہیں نا تو آپ اس کا پورا کنبہ قبیلہ خاندان بھی کبھی کبھی دیکھا کریں. اس کے والد کون تھے، اس کی والدہ کون تھیں، کہاں سے اس کے والد صاحب تشریف لائے تھے، پھر اس کے بھائی بہن کون سے تھے، پھر اس کے بھانجے کون سے تھے، پھر یہ کس زبان میں کس طرح. تو لفظوں کے الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں. اب اسٹرائک ایک چیز، اسی سے بیٹے جو الفاظ بنے ہیں نا، اسٹرک قوت سے کسی چیز کو روک دینا. میچ باکس. ایک لفظ اور ہے اسٹروک. اسٹروک کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے. گر پڑنا کسی چیز کا. فلاں آدمی کو فالج کا اسٹروک ہو گیا، یعنی فالج کی بیماری قوت سے آ کر اس پر گری. اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. قوت ضروری ہے اور ہاتھ کا استعمال ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی قدرتی آفات جب آ جاتی ہیں کسی کے ہاتھ اور بس میں نہیں ہوتا، اس میں پھر قوت اور طاقت کمزور کے ساتھ ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا جی، کتنی پہیلیاں ہو گئیں؟ اب آسان سی آپ سے پوچھتے ہیں. ایک گز کا طول، کبھی کلی کبھی پھول. کہیے. چھتری. ایک گز کا طول، کبھی کلی کبھی پھول. یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. خیال آتا ہے کہ شاید بیٹے یہ 50 سال پہلے، نصف صدی پہلے ہماری والدہ بچپن میں ہم سے پوچھتی تھی ایک گز کا طول، کبھی کلی کبھی پھول.
ہمیں کام تو بیوقوف آدمی، اور بیوقوف سے زیادہ یہ کہ جاہل آدمی تھے ہمیں، اور ذہین نہیں تھے نا. یہ دیکھو ذہین بچہ فوراً پہنچا ہے تو ہم نہیں بوجھ پاتے تھے. پھر وہ پیار سے بتاتی تھی کہ اس سے مراد چھتری ہے، 1 گز کا طول، 1 گز لمبی ہوتی ہے، کبھی کلی کبھی پھول. اس کو بتائیے کیا کہا انہوں نے؟ کہیے. کبھی کلی کبھی پھول. بولیے. 1 گز لمبی چھتری جو ہے وہ کبھی جب وہ بند ہوتی ہے تو کلی ہوتی ہے، جب وہ کھلتی ہے تو پھول بنتی ہے. جب وہ بند ہوتی ہے تو کلی کی طرح ہو جاتی ہے، اور جب وہ کھلتی ہے تو پھول کی مانند معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فکرے ایسے بنایا کرتے ہیں، مناسب الفاظ لایا کرتے ہیں تاکہ آپ کا مخاطب جو ہے اس کو بیٹے بات پوری سمجھ میں آئے. اس لیے بولنے میں ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ آپ اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ دوسرے تک بات پہنچے، مگر اتنی اونچی آواز سے بھی نہیں کہ دوسرا کہ یار ذرا آہستہ، ہاتھ باندھ دے. ٹھیک ہے. ہمیشہ اتنی آواز میں بولیے کہ جو سامنے سن رہا ہے اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ کیا کہا، کیا فرمایا آپ نے. اور دوسرے بیٹے پورے الفاظ بولتے ہیں، پورے الفاظ بولتے ہیں. لوگ جلدی بولتے ہیں نا، الفاظ کو کاٹ دیتے ہیں، بڑی بری بات ہے. مثلاً ایک بچہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ ایم بی ایس میں پڑھتا ہوں. تمہیں پتہ نہیں میری کلاس. یار کیا سمجھ میں آیا کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتا کہ میں ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اپنے میڈیکل کالج میں جا رہا ہوں، بات صاحب کراچی میں کبھی جاؤ نا، وہاں دیکھ اے کیا کر رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو، سب مدم سب ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیٹے ہمیشہ پہلی بات یہ کہ اتنی آواز دوسرے کو، اور دوسری بات الفاظ کو نکھار کر پڑھیے، ہر لفظ پورا پڑھیے. جب آپ الفاظ کو کاٹتے ہیں دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہہ کیا رہا ہے. اور تیسری بات بیٹے کہ الفاظ کا صحیح تلفظ. ہم کئی مرتبہ آپ کو کہتے ہیں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے. تلفظ تو ہمارا بھی ابھی تک درست نہیں ہوا، لیکن آپ جب پڑھتے ہیں صحیح تلفظ سے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک لفظ ابھی ہم نے بولا سٹروک، اور کہیں آپ دنیا میں سنیں گے سٹروک، یہ لہجوں میں فرق ہے. اور اگر آپ اسے پڑھیں گے سٹروک تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ انگلش کہاں بیٹھ کے پڑھی. ٹھیک ہے بیٹے. تو اس لیے ہمیشہ زبانوں کو ان کے تلفظ کے ساتھ پڑھا اور سنا اور لکھا جاتا ہے. اور بیٹے جو شخص جس زبان میں بھی سوچتا ہے نا، آپ بیٹے کس زبان میں سوچتے ہیں؟ کہیے. اردو میں. آپ کس زبان میں سوچتے ہیں؟ آپ جناب والا ادھر چہرہ مبارک ادھر اردو میں. بہت اچھا. کوئی بچہ پشتو میں بھی سوچتا ہے؟ آپ پشتو میں سوچتے ہیں. جب تک آپ بھی پشتو میں سوچتے ہیں، جب تک بیٹے اپنی جس زبان میں آپ سوچتے ہیں نا اس زبان کو مکمل نہیں جانتے، آپ کے اندر جو کچھ ہے آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمیشہ زبان کو سیکھیے، زبان پہ زور دیجیے. اچھا جی، ایک پنچھی دھیان میں رکھیں
کہیے. اچھا، کان کی کھجلائی ہو رہی ہے. ایک پنچھی دھیان میں رکھیں جس کی دم پر لاکھوں آنکھیں. یہ تو بہت سے ہو گئے. ایک پنچھی دھیان میں رکھیں جس کی دم پہ لاکھوں آنکھیں. آپ وہ جو کارنر کونے میں ہیں، مور. بس یہ تو آسان سا ہے نا کہ اس کے پروں کو آپ دیکھیں نا تو وہ اس پہ ایک آنکھ سی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک نشان لگا ہوا ہوتا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، ہمیں پورا تو ان کا شعر یاد نہیں رہا، لیکن انہوں نے کہا اپنی نالائکی سے یاد نہیں رہا. بیٹے بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے. آگے آتا ہے شہر اچھے کے بن، درمیان میں کچھ اور بھی ہے. حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے. بہرحال انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے. تو جنگل میں مور ناچے نا تو اس کا حسن دیکھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی طرح بیٹے یہ اس امت کی بدقسمتی ہے. یہ اس امت کی بدقسمتی ہے بیٹے، صرف پاکستان کی نہیں، صرف ہماری قوم کی نہیں، اس پوری مسلمان امت کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جنگل ہے اور اس جنگل میں اہل علم کی کوئی قدر نہیں. یہ امت اندھی ہو گئی ہے. یہ اندھوں کی گورنمنٹس ہیں اور یہ اندھوں کے اندھے افراد ہیں بیٹے. نتیجہ یہ کہ شیشہ کون دیکھے. اب اندھوں کے شہر میں شیشے بیچنے والے پیدا ہو گئے. ابھی تک امت میں بڑے بڑے صاحب علم لوگ موجود ہیں، مگر علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں. صاحب علم کی پہچان نہیں. وہ جو خود نابینا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیے. جی وہ کر دیجیے. جی بالکل. جی کر دیجیے. جی کر دیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. السلام علیکم. اچھا بھئی، اب آخری پہیلی، پھر پتہ نہیں آپ کے ساتھ کب ملاقات ہوگی، 2 ہفتوں کے بعد. اچھا بھئی، آپ بچے جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے، ہم آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے؟ جی چاہتا ہے کہ واپس مدرسے جائیں؟ نہیں، سچ بولیے. کوئی یاد آتا ہے یہاں سے؟ کون یاد آتا ہے؟ قاری صاحب؟ اپنے استاد؟ چلیے بھئی آپ ایک بچہ بتا دیجئے. آپ بولیے. آپ کا جی چاہتا ہے دوبارہ واپس جائیں اب چھٹیوں میں؟ نہیں جی چاہتا. بہت اچھے بیٹے، سچ بولا ہے. آپ کہیے عبداللہ. نہیں جی چاہتا. کوئی بچہ جس کا جی چاہتا ہو. چلو ہم نے بھی تو اپنی بات پوری کرنی ہے. کسی کو تو یاد آتی ہوگی مدرسے کی کہ لمبی چھٹیاں 2 مہینے کی 1 مہینے کی ختم ہوں، جائیں اپنے مدرسے میں جا کر پھر پڑھیں. عزیز سچ بولیے. نہیں یاد. بہت اچھے بیٹے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو بیٹے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اللہ نے غلبہ اس دنیا میں سچائی کا رکھا ہے، خیر کا رکھا ہے. شر ہمیشہ شکست کھاتا ہے، خیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے. سچائی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، نجات کی طرف لے جاتی ہے. جھوٹ بالآخر برباد کر دیتا ہے. جی بیٹے آپ کہیے.
گھر والا کوئی ڈانٹے تو پھر مدرسہ یاد آتا ہے، مدرسے میں ہوتے تو کوئی ڈانٹنے والا نہ ہوتا. جب گھر میں ڈانٹ پڑے تو مدرسہ یاد آتا ہے، اور مدرسے میں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے. قاری صاحب ہیں نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. آپ ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر ہم سے رابطہ رکھیے گا. صبح سے شام تک ڈانٹ ہی پڑتی. نہیں بیٹے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ایسے ہوتا ہے بیٹے. اور جتنا آپ کا شعور بڑھے گا نا، پھر آپ کو اس درسگاہ کی قدر آئے گی جہاں آپ نے پڑھا ہے. شعور ابھی اس درجے تک نہیں نا پہنچا. آپ کا کوئی قصور نہیں بیٹے، شعور ابھی تک اس درجے تک نہیں پہنچا. آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو 3-4 سال پہلے تک ٹافیاں کھاتے تھے، اچھی لگتی تھی نا. اب جی بھر جاتا ہے، کیا ٹافی کھانی ہے، اب آئس کریم پہ آ گئے ہیں آپ. ایسے ہی ہے نا. تو آہستہ آہستہ اسی طرح شعور کی بلندی اخلاق کی تربیت کرتی ہے. اچھا، آخری چیز بتائیے. بھوجن کرنے میں چلی، یہ بڑا مشکل ہے. اور بھوجن ہو گئی آپ، پچھلیوں سے کہتی رہی یہ بھوجن ہے پاپ. بھوجن کیا ہوتا ہے؟ کھانا. اچھا بھئی، یہ اتنا مشکل لفظ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ہیں؟ یہ کہاں سنا ہے؟ جی بیٹے، کھانے میں سنا ہے؟ گانے میں؟ کہانی میں؟ اچھا، بہت اچھی. کس کہانی میں؟ کہاں پڑھی تھی؟ کہیے. کون لائے تھے؟ اچھا، والد صاحب موبائل میں ایک کہانی بھروا کر لائے تھے، اس میں لفظ سنا تھا بھوجن. بھوجن، بہت اچھے بیٹے. یہ بھوجن جو ہے نا بیٹے، کھانے کو ہی کہتے ہیں. مثلاً آپ جب محاورے میں بولیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے کھانا کھایا، والدہ نے کھانا پکایا. جب بھوجن آپ بولیں گے تو آپ کہیں گے کہ والدہ نے بھوجن پروسا. بھوجن پروسنا، دیکھا؟ بھوجن بنانا نہیں ہوتا، بھوجن پروسنا ہوتا ہے. پروسنا اردو کا لفظ ہے. پرانے زمانے میں لوگ بولا بھی کرتے تھے، اب بھی بعض جگہ پر سننے میں آتا ہے. کھانا پروس دینا یعنی کھانا پکا کر ان کے لیے رکھ دینا. بھوجن پروسنا. ایک ہندوؤں میں راجہ ہوتا تھا، بہت پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا. تاریخ، فلسفہ، شاعری، طب، بہت بڑا آدمی تھا بیٹے. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر قوم میں بڑے آدمی پیدا ہوتے ہیں. ہر قوم میں فلسفے پہ کام ہوتا ہے، تاریخ پہ کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پہ کام ہوتا ہے. گورے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں. اسی طرح ادب پہ کام ہوتا ہے، انگلش لٹریچر پہ کام ہوتا ہے، اردو اعلیٰ ادب ہے اس پہ کام ہوتا ہے، ہندی پہ کام ہوتا ہے. ہر قوم میں بیٹے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور بڑا آدمی جہاں بھی ملے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہم آپ کا ذہن بنا رہے ہیں کہ دنیا سے فساد کو ختم ہونا چاہیے، دنیا سے لڑائیوں کو ختم ہونا چاہیے. ہم آپ کا ذہن بنا رہے ہیں بیٹے. بالکل صاف لفظوں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی مینٹیلٹی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کافر کو بھی اتنا ہی حق ہے زندہ رہنے کا جتنا مسلمان کو، سوائے اس کے کہ جب وہ شرارت پہ اتر آئے تو پھر وہ حل ہے جو اللہ نے بتایا ہے.
वगरना काफिर भी इंसान हैं, उन्हें भी जीने का हक है। ये जितने लोग इसके होते हैं ना, हिंदुस्तान ऐसा और मार दो इन्हें और ये कर दो और अमेरिका पे लानत दो और फलाने पे, बिल्कुल गलत बात है बेटे, आपने नहीं करनी। आप सबसे पहले देखें कि गलती कहाँ है, किसकी है, फिर आपके यहाँ आप समझते हैं कि आप इंसाफ से काम नहीं ले सकते, इंसाफ करने वालों के पास चले जाइए कि आप सच बता दें, इंसाफ बता दें क्या करना चाहिए। ठीक है ना बेटे? किसी भी कौम के अफराद वो जब बड़ा काम करते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हिंदुस्तान ने एक आदमी को चांद पे भेजा था, लंबी कहानी है, खुलासा उसका ये कि वो गुम हो गया, वो अभी तक नहीं मिला, नहीं पता चला ना उसका अब तक। हमें बहुत अफसोस हुआ, और इससे बढ़कर अफसोस हुआ बेटे जब हमने कुछ लोगों को इस पे कह के लगाते देखा और कहा बहुत अच्छा हुआ, हिंदुस्तान के साथ यही होना चाहिए था। ये जो बेटे कह रहे थे ना, उनकी तरबियत नहीं हुई हुई, वो इंसानी जानवर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया की तरक्की क्या है। खुश होना चाहिए था कि चलो वो चांद पे क्या है, कुछ मालूमात ला के हमें देगा, हमें अपना आदमी चांद पर भेजना चाहिए, वो हमें कुछ लाकर सिखाएगा, बताएगा। खुश हो रहे थे ऐसे जैसे बहुत मारका मारा, बद तहजीब, अखलाक के दिवालिया, और हत्ता के शऊर मर गया। हम सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद में उठते थे, अब ये हंसने वाले जो लड़के थे ना, उन्होंने ये पढ़ा नहीं कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा। जब उठते थे तहज्जुद में तो ये कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, कसम उठाता हूँ कि तू अकेला एक खुदा है जिसकी हम परस्तिश करें, जिसको चाहें, जिसकी पूजा करें, जिसकी इबादत करें। व अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह ये भी गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का रसूल। वन्नल जन्नत हक़्क़ुन, अल्लाह ये भी गवाही देता हूँ कि जन्नत बिल्कुल है। वन्नन नार हक़्क़ुन, और जहन्नम भी है। और आखिर पर फरमाते थे इस तवील दुआ के बाद, व अना अशहदु, अल्लाह मैं ये भी गवाही देता हूँ कि अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, अल्लाह तेरी जितनी मखलूक है ना, ये जितने बंदे हैं ये सब आपस में भाई भाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं बेटे। इसलिए हम आपका जहन बना रहे हैं, अमन के साथ खुद भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें, जब तक कि खुदा की तरफ से शरीयत ये ना कहे। खुद सोचिए इसको। तो भोजन, एक राजा था इंडिया में, कहते हैं कि आप में से किसी ने भोपाल का नाम सुना है? भोपाल हिंदुस्तानी एक रियासत, कहते हैं कि भोजपाल इसका नाम था, और ये राजा भोज ने तामीर करवाया था। मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश स्टेट है, और उसका दारुल हुकूमत भोपाल है। भोपाल कहते हैं कि राजा ने तामीर कराया था, राजा भोज ने। और राजा भोज बहुत ज़बरदस्त शायरी था, उसने किताबें लिखी, मेडिकल तिब पे किताबें लिखी, मज़हब पे तो उसने ख़ास तौर पे किताबें लिखी। इतना काबिल आदमी था बेटे। और उसके बारे में उर्दू में एक मुहावरा भी है। उर्दू में मुहावरा ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगवा या गंगू तेली तेल निकालता रहा सारी उम्र, सरसों का, तारा मीरा का, किसी और चीज़ का, बैल चलाता रहा ना कोलू पे। अब वो कहे कि मैं राजा भोज के बराबर हो गया हूँ, तो लोग कहते हैं कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। ठीक है। जब उसने ये
بنایا بھوجپال، تو بھوپال میں پھر آہستہ آہستہ یہ بھوپال لفظ بن گیا. وہاں پہ اس نے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کروایا اور کھلا پانی ہوتا تھا اس میں، اور اس وقت لوگ آیا کرتے تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ اس پانی میں شفا ہے. چنانچہ راجہ ایک مرتبہ خود بیمار ہو گئے، جسم پہ بس کچھ ہو گیا ایسے، تو وہ آئے اور انہوں نے غسل کیا. ایک مسلمان نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں نہائیں. مسلمان سے مراد جو اس زمانے میں صحیح عقیدے پہ تھے، ان لوگوں نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ جائیں اور نہائیں. وہ گئے اور نہائے اور ٹھیک ہو گئے. پھر تو ان کا اعتقاد اور بڑھ گیا. ہر مذہب میں پانی ہے بیٹے. ہمارے پاس کون سا پانی ہے؟ زمزم. عیسائیوں کے یہاں بیپٹسٹ جب اس بچے پہ رنگ ڈالتے ہیں وہ ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ چیزیں منسوب ہیں. ہندوؤں میں بھی پانی ہے. کون سا ہے؟ گنگا. کیسے جانتے ہیں آپ؟ گنگا ہندوؤں کے یہاں مقدس پانی ہے. اسی طرح مدھیہ پردیش اور ان علاقوں میں یہ بڑا مبارک اور متبرک پانی سمجھا جاتا تھا. بھوپال والوں کے بڑے کارنامے ہیں بیٹے. بھوپال والے قیامت تک اس پہ فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے شبلی نعمانی نے چاہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھیں، لیکن اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، غربت تھی. تو بھوپال کی ملکہ نے بلایا شبلی نعمانی کو. ان کے کتنے پیسے چاہیے؟ ان کا اتنے. ان کا یہ لو، جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھیں. شبلی کی لکھی ہوئی سیرت جو ہم لوگوں کو ملی ہے اس امت کو، یہ بھوپال والوں کا صدقہ ہے، یہ بھوپال والوں کی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح لکھنے کے اسباب اور وسائل میسر کی. تو کہتے ہیں کہ یہ بھوجپال تھا. اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ اور بھی کہ ہمیں یاد آ گیا. بھاگلپور ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، پٹنہ، بھاگلپور. اس کو کسی زمانے میں بھوجپور کہتے تھے اور مشہور یہ تھا. اچھا پہلے یہ بتائیے، ہم اپنے یہاں کی بات کریں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ مشہور ہے جہاں کہتے ہیں کہ اگر اچھے جوتے پہن کے مسجد جاؤ تو واپسی پہ جوتے غائب ہوتے ہیں؟ کون سا؟ گجرات. کہتے ہیں گجراتی جوتا چور ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. ایسے ہی ہے بیٹے. اب وہ مسئلے نہیں رہے. اب گجرات کے اصل لوگ ہی نہیں رہے، اسلام آباد کے اصل لوگ نہیں. دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں اصل لوگ چلے گئے، کیونکہ مختلف اس شہر کے قریب گاؤں اور دیہات سے لوگ ہجرت کر کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ کہ اس شہر کی خالص تہذیب نہیں رہتی. جب کسی بھی شہر میں قرب و جوار کے لوگ ہجرت کر کے آ جائیں تو اس شہر کی تہذیب اصل نہیں رہتی. بالکل اسی طرح جیسے جو ماں نوکری کرتی ہے نا، اس کی زبان خالص نہیں رہتی. السلام علیکم. جی 1 2 3 4 جی جا چکی یہاں سے. السلام علیکم. اچھا بیٹے، تو بھوجپور کے متعلق کہتے تھے کہ بھوجپور میں جائیو مت. یہ لوگ کہتے تھے پرانے، بھوجپور میں جائیو مت. جائیو تو کھائیو مت، کھائیو تو سوئیو مت، سوئیو تو ٹوئیو مت، اور ٹوئیو تو روئیو مت. بھوجپور میں جائیو مت مطلب یہ کہ بھوجپور کا جو علاقہ ہے نا، جیسے گجرات جوتوں کے لیے مشہور ہے، بھوجپور مشہور تھا چوری کے لیے، کہ وہاں جتنے لوگ ہیں نا یہ سب فراڈ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. بولیں
تو کہتے تھے کہ بھوجپور میں جائیو مت. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھوجپور میں جائیو نہ, جائیو تو کھائیو مت. اگر تم چلے گئے تو تمہیں کھانے میں کوئی ایسی چیز ملا دیں گے جس سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے, اور بس پھر تمہارے پیسے کی خیر نہیں. اچھا چلے گئے اور کھانا کھا لیا, کھائیو تو سوئیو مت, کہ اس کھانے میں ایسا نشہ ہوگا جو تمہیں نیند آور ہوگا نا, نیند آئے گی نا, تو اس لیے سونا نہیں ہے. جب سوئے تو سارے پیسے ہر چیز غائب. سوئیو تو ٹوئیو مت. ٹونا یہ ایک پورا لفظ ہے. ٹونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹٹولنا. آدمی جیب میں چیز ڈالتا ہے پھر بھول جاتا ہے نا کہ چیز کہاں ہے, تو وہ ٹٹولتا ہے دونوں طرف کی جیبوں کو, پھر اٹھ کے دیکھتا ہے کوٹ میں تو نہیں رہ گئی. ایسے ہوتا ہے نا بیٹے, ٹٹول کے پتہ کرتے ہیں. جائیو تو سوئیو مت, کھائیو مت. کھائیو تو سوئیو مت, سوئیو تو ٹوئیو مت. یعنی جب تم سو کے اٹھو نا تو پھر اپنی جیبوں کو نہ ٹٹولنا. ٹوئیو تو روئیو مت, کیونکہ وہ تو سارے پیسے لے گئے ہوں گے اور تم اب بیٹھ کے رو گے, تو کسی جگہ پر رک جاؤ. اب رونا نہیں, اس میں تمہارا قصور یہ ہے کہ تم گئے کیوں آخر ایسے علاقے میں, ایسی جگہ پہ جہاں پر چور بستے ہیں. بھوجپور یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. بھوج پال یہ انہوں نے راجہ بھوج جو تھا انہوں نے بنوایا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد اس کی رکھی تھی. اس لیے بیٹے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, وہ اصل بات تو یہ تھی کہ بھوجن کرنے میں چلی اور بھوجن ہو گئی آپ. مچھلی کہتی ہے کہ میں چلی تھی سمندر میں, دریا میں, کہ کوئی کھانا کھاؤں. بھوجن ہو گئی آپ, اور خود مجھے ہی کسی نے نگل لیا, خود مجھے ہی کسی نے کانٹے میں پھنسا لیا. پچھلیوں کو کہتی ہے, اب وہ پیچھے جو مچھلیاں آ رہی ہیں انہیں کہتی ہے یہ بھوجن ہے پاپ, یہ مچھلیوں کا کھانا بڑا گناہ ہے. میں خود اس گناہ کے لیے جا رہی تھی کہ مچھلی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں نا بیٹے, بہت بڑی بڑی مچھلیاں بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی کھا جاتی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ بھوجن کرنے میں چلی اور بھوجن ہو گئی آپ, پچھلیوں سے کہتی ہے یہ بھوجن ہے پاپ. میں خود شکار کرنے چلی تھی ایک اور مچھلی کا, مجھے ہی کسی نے شکار کر لیا. اور اب جب شکار میں جا رہی تھی اور میرے گلے میں کانٹا پڑ گیا, تو وہ چیخی مچھلی اور پچھلیاں جو آ رہی تھیں نا مچھلیاں, انہیں کہتی ہے یہ بھوجن مچھلی کا مچھلی کو کھانا یہ بڑا گناہ ہے, تم نہ کرنا. میں کرنے جا رہی تھی, دیکھو میرا انجام کیا. اس لیے بیٹے جتنے گناہ ہیں نا ان میں وقتی طور پر لذت ہے اور انجام میں تباہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے آپ کا امتحان ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ سے کتنے بچے یہاں رہیں گے اور کتنوں کو واپس بھیجنا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے, 80% سے کم نمبر نہیں ہوں گے, چاہے آپ 5-6 ہی رہ جائیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن بچہ اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے, اور اس کے بعد جمعرات جمعہ چھٹی ہوگی آپ کو, اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی شام کو انشاءاللہ پھر سبق شروع ہو جائے.